اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں سورہ کاف میں۔ جس وقت کسی مجمع میں کھڑے ہو کے کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو کہہ دیا کہ میں ہوں۔ اسی وقت وحی ہوئی اور کہا جا فلاں جگہ پہ جا، فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کے جو ہے وہ بات کر، اس سے جا کے علم سیکھ۔ اسی وقت تہیہ کر لیا اور ساتھ لے کے حضرت یوشع بن نون کو جو ہے وہ نکل پڑے ہوئے اور کہا کہ جب تک میں اس جگہ کو نہیں پالوں گا تب تک میں نہیں رکوں گا۔ آخری جگہ پہ تھے، جب وہ آگے بڑھے فلما جاوازا، پس جب وہ آگے بڑھے قال لفتاہ، جب وہ اس جگہ سے اللہ نے ایک نشانی مقرر کر دی کہ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، وہاں پہ جہاں تیری ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لے، اپنی توشہ دان میں، جہاں مچھلی نکل بھاگے وہیں پہ تجھے جو ہے وہ بندہ ملے گا، وہیں جو ہے وہ حضرت خضر سے تمہاری ملاقات ہوئے گی۔ وہ چلتے گئے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس پڑاؤ کے اوپر جو ہے وہ جب آنکھ لگ گئی تو وہ مچھلی جو ہے وہ نکل بھاگی اور دریا میں سے راستہ ہوا بناتی ہوئی چلی گئی۔ اب وہ محو ہو گیا اس کو دیکھنے میں کہ یہ راستہ کیسے بنا ہے، کس طرح پانی جو ہے وہ ایک سوراخ کی مانند، سرنگ کی مانند ہو گیا اور ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے۔ لیکن اس میں محو ہوتے ہوئے جب حضرت موسیٰ اٹھے تو بتانا ان کو بھول گیا۔ پھر وہ آگے بڑھے، آگے چلنا شروع کیا، چلتے رہے سارا دن ساری رات، اور جب اگلے دن جا کے اپنا ناشتہ مانگا کہ میرا کھانا لاؤ، کالا جاواز فلما جاواز قال لفتاہ، بس جب وہ آگے بڑھے کہا اپنے غلام سے، اپنے جوان سے، آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ وہ ہمارا کھانا، غداءنا کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو، صبح کے کھانے کو، ہمارا کھانا لاؤ، بے شک اس سفر میں ہم نے بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ اور یہ تکان جو ہے وہ اس وقت شروع ہوئی جب وہ راستہ جہاں پہ پڑاؤ کرنا تھا اس پڑاؤ سے آگے چل پڑے۔ کالا کہنے لگا، یوشع بن نون نے کہا، آرائیتا، الف علیحدہ کر لیجئے سائن و استفہامیہ کے لیے۔ را کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، اور تا متکلم اے حاضر کی ضمیر لگی ہے، کیا دیکھا تو نے، کیا آپ نے دیکھا؟ از جب، اوینا، اوینا اویون سے ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ لینا، ٹھہر جانا۔ یہ لفظ 1.5% والے الفاظ میں سے بہت دفعہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آرام کرنا، جب ٹھہرے ہم، نا متکلم کے لیے لگا ہوا ہے، جب ٹھہرے ہم الی الصخرۃ، صخرہ کہتے ہیں سواد خے رے، یہ کہتے ہیں سخت پتھر کو، چٹان کو کسی کو۔ جب ہم اس خاص چٹان کے اوپر ٹھہرے تھے، جب ہم رکے تھے، آرام کیا تھا، فائنی پس بے شک میں، نسی تو لفظ کیا ہے؟ نسی ہے، تے کے اوپر اگر پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں متکلم، بے شک میں بھول گیا، الحوت مچھلی کو۔ جب ہم اس پہاڑ پہ، اس چٹان کے اوپر آرام کے لیے رکے تھے ہم، تو بے شک میں اس وقت مچھلی کو بھول گیا۔ اس وقت وہ پورا جو بتایا، وما اور نہیں، انسانی ہو بلا دیا اس کو میں نے، نہیں اور نہیں بلایا اس کو، الا مگر ان اذکرہ، یہ کہ میں تذکرہ کروں، میں ذکر کروں اس کا، الف میں مضارع کے لیے ہوں اس کا، مچھلی کا، میں تذکرہ کروں اس کا، واتخذا، اتخذا بنا لینا، پکڑ لینا، اور بنا لیا، سبیلہ سبیل اپنی راہ اپنی، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے، اور مجھے بلا دیا۔ یہاں پہ مسنگ ہے، پارہ دیکھیے، یہاں پہ ایک سینٹر، ہاں یہاں پہ مسنگ ہے، آیت نمبر دیکھیے 63، میں نے دے دوں نہیں دیتی، آپ ہی دیکھ لینا سی۔ ہاں جی لائیے 63،
اور نہیں بلایا اس کو مگر مجھے بلا دیا اس کو مگر شیطان نے اس بات کا تذکرہ کرنا مجھ سے جو ہے وہ بلا دیا. ان اذکرہ یہ کہ میں ذکر کروں اس کا. الف علامات مضارع ہو ضمیر لگی ہوئی ہے, یہ کہ میں ذکر کروں اس کا. واتخذ اور پکڑ لیا بنا لیا سبیلہ راہ اپنی فی البحر سمندر میں عجبا عجیب طرح سے. کالا کہا ذالکا یہی تھا ما کننا یہی تھا وہ نابغ ابتغاء سے جس کا جو ہم چاہتے تھے جو ہماری طلب تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے یہی تھا وہ مقام. فارتدا لفظ ارتدادن ہے. ارتدادن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا لوٹنا. یہ لفظ بہت دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. فارتدا پس پلٹے وہ الا پر آثارہما. آثار کیا ہوتے ہیں؟ نشانات. ہما اپنے دونوں قدموں کے نشانات پہ. کاسا ہوتا ہے پیروی کرنا کسی چیز کا دیکھتے ہوئے. اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہ پلٹے اور وہاں پہنچ گئے. فواجدہ پس واجدہ پانا ابدن بندہ ایک من عبادنا ہماری عبادت میں ہمارے بندوں میں سے. من عبادنا ہمارے بندوں میں سے نہیں. فواجدہ پس پایا ابدن بندہ ایک من عبادنا ہماری عبادت میں. ایک بندہ ہماری عبادت کرتا ہوا پایا وہاں پہ. آتینا دینا عطا کرنا نہ متکلم اور ہم نے دی اس کو رحمت من عندنا اپنے ہاں سے. وعلمنہ اور علم دیا ہم نے اس کو من لدنا علما. من لدنا علما کی اصطلاح جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے جو ہم اپنی 6 سینسز کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. ہم مشقت کرتے ہیں, ہم اسکول جاتے ہیں, یونیورسٹی کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, لوگوں سے سیکھتے ہیں. ایک وہ علم ہوتا ہے جو خدائی دین ہوتی ہے جو صرف اللہ کی رحمت سے ہی یاد آتا ہے. وہ کسی کے بس میں اپنے طور پہ نہیں لیتے. جو کہتے ہیں کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز آئی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ آرڈینری چیز اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے. ہمیں الہام ہوتا ہے, انبیاء کرام کو یہ بات وحی میں ہوتی ہے. الہام کی گارنٹی نہیں ہوتی, وحی کی گارنٹی ہوتی ہے. وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ اور دیا ہم نے اس کو علم اپنے ہاں سے اور خاص رحمت تھی. جب آگے بڑھ گئے اپنے غلام سے کہا کہ میرا کھانا لے کے آؤ, تو بے شک اس سفر نے ہمیں بری طرح سکھا دیا ہے. کالا کہنے لگے یوشع بن نون ارائیتا بلا دیکھا آپ نے اذ اوائینا جب پناہ لی تھی جب ٹھہرے تھے ہم الی الصخرۃ پتھر کے پاس. پتھر سخت پتھر چٹان پہ, جس چٹان پہ ہم نے آرام کیا تھا. فإنی نسیتو تو بلا شبہ بے شک نسیتو بھول گیا میں الحوتا میں اس مچھلی کو بھول ہی گیا. میں اس مچھلی کو بھول گیا. امان ثانی ہوں اور نہیں بلایا اس کو مجھے میں نے اس کو مگر شیطان نے. الا الشیطان مگر شیطان نے. ان اذکرہ یہ کہ میں تذکرہ کروں میں ذکر کروں اس کا. واتخذ اور بنا لیا سبیلہ اپنا راستہ فی البحر عجبا تو ایک عجیب طریقے سے اس نے سمندر میں دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. کالا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ذالکا وہی تھا ما کننا نبغ جس کو ہم چاہتے تھے جس کی ہمیں طلب تھی. وہی نشانی بتائی گئی تھی کہ جہاں مچھلی نکل بھاگے دریا کی طرف وہیں پہ تمہیں ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ ملے گا. وہی تھا جس کو ہم چاہتے تھے. فرتدا پس پلٹے الی آثارہما قصصا اپنے پیروں کے نشان کو دیکھتے ہوئے اپنے پیروں کے قدم اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس پلٹے. فواجد عبدا من عبادنا پس وہاں پایا ایک بندہ ہماری عبادت کرتا ہوا. آتیناہ دی ہم نے اس کو عطا کی ہم نے اس کو رحمت من عندنا اپنے ہاں سے اپنے ہاں سے اس کو رحمت عطا کی تھی. علمنہ اور علم دیا تھا اس کو من لدنا علما اپنے ہاں سے. ہاں جی پتہ نہیں تکوینی یا کیا اپنے ہاں سے خاص علم دیا. اب یہ تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں کہ وہاں پہ رکے تھے اور رکنے کے بعد جب آگے بڑھے ہیں اب آگے بڑھنے اسی عرصے میں یہ واقعہ ہوا مچھلی والا کہ جو مچھلی میں جان ہوئی مچھلی اٹھی اور نکلی اور سیدھی چھلانگ لگائی سمندر میں. اب جہاں وہ سمندر میں گئی یا دریا میں گئی وہاں پہ ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنتا ہوا چلا گیا.
اور کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ اس وقت تک وہ ویسے ہی رہا، پانی اس سوراخ کے دائیں بائیں، کہ وہ سوراخ ایسے ہی رہا جب تک کہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو پا نہیں لیا۔ جب دوبارہ آ کے پا لیا تب وہ پانی تحلیل ہو گیا۔ تو جب وہ یہ بات ہوئی تو پھر اس نے کہا میرا کھانا لاؤ، تو اس وقت اس کو یاد آیا کہ جس کھانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو مچھلی تو نکل بھاگی تھی۔ تب اس نے جو ہے وہ اس بات کے بارے میں بتایا کہ جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ مچھلی جس وقت نکلی اور نکل بھاگی تو میں اس میں کھو گیا تھا، اور جب آپ اٹھے اور اٹھ کے چل دیے مجھے آپ کو اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اور یہ میں نہیں بھولا تھا، مجھے شیطان نے اس بات کو بھلا دیا تاکہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ اور وہ مزے حیرانی کی بات تھی وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ اس نے راستہ بڑے عجیب انداز میں بنایا تھا، کہ اس سے عجیب انداز میں کہ وہ گھسی ہے، پانی میں سوراخ ہوتا چلا گیا اور سوراخ ویسے کا ویسے ہی تھا اور مچھلی آگے چلی گئی۔ تو فرمایا یہی وہ تھی جس جگہ جہاں پہ ہم چاہتے تھے، بس پلٹے دونوں اپنے قدموں کے نشانات کے اوپر، کہ جہاں سے گئے تھے وہیں سے جو وہ پلٹ گئے۔ اب یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوشع بن نون کا کردار یہاں پہ تک آتا ہے، اس کے بعد آگے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آگے جو تذکرہ ہمیں نظر آئے گا صرف موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا نظر آئے گا۔ یا تو یہ ہے کہ ان کو یہاں سے واپس بھیج دیا گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ کردار جو ہے یہاں سے آگے رک دیا۔ پس پایا وہاں پہ اپنے ایک بندے کو رحمت عبادت کرتے، فرمایا گیا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ جہاں پہ وہ ٹھہرتے جہاں بیٹھتے تھے اس کے دائیں میں سبزہ اگاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے خضر نام اسی سے جو ہے وہ ان کا لیا جاتا ہے۔ وہ ایک انسان، ایک شخص چادر اوڑے ہوئے تھا، وہاں پہ گئے، جا کے جو ہے وہ سلام کیا، تو انہوں نے کہا اس سرزمین پہ سلام کیسا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ، تو کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ سے کچھ علم سیکھ سکوں۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے آپ کو، دیکھیں آپ کو جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہے، جو میرے پاس علم ہے وہ میرے پاس ہے، تو آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں میں صبر کر لوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھ لیجئے جب کچھ ہو رہا ہو تو آپ اس پہ بات مت کیجیے، آپ روکیے نہ مجھے۔ ٹھیک ہے، چل پڑے۔ اب جب چلنے ہی لگے ہیں تو آگے دریا پار کرنا تھا وہی والا، تو پار کرنے میں ایک کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، بڑا ان کی آؤ بگت کی کشتی میں بٹھا لیا۔ اب تھوڑی دور گزرے تو اسی کشتی میں ایک پھلاڑا لے کے اس کو جو ہے وہ سوراخ کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کشتی والے جنہوں نے ہماری ذات کے اوپر احسان کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے احسان کا صلہ دے سکیں ان کی کشتی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ تو فرمایا خضر علیہ السلام نے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے سے صبر نہیں کر سکے گا؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا اور اس کے اوپر معذرت کی کہ نہیں آئندہ ایسے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تھوڑی دور دریا پار کیا، تھوڑی دور آگے چلے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کا سر پکڑ کے مروڑا اور بچے کو مار دیا۔ بڑا حیرانی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور جس وقت اس سے پہلے جب بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں تو ایک چڑیا آئی، ایک چڑیا نے سمندر میں سے جو ہے وہ چونچ میں سے پانی بھرا اڑ کے چلی گئی، اور کہا خضر علیہ السلام نے کہ میرا اور تمہارا علم جتنا بھی ہے اتنی ہی کمی بھی واقع نہیں ہوئی جتنی اس پانی میں چڑیا کے پانی سے جو وہ لینی۔ اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوئی، جتنا بھی علم مجھے اور تجھے دیا گیا ہے اس علم سے اللہ کے ہاں جو علم ہے اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوئی جتنا یہ چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی سمندر سے بھر کے لے گئی۔ جب آگے چلے اس لڑکے کا سر مروڑ دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ ایک کھیلتا بالتا بچہ جو ہے بغیر کسی وجہ کے اس کو جو ہے اس کا سر پکڑ کے مروڑ کے اس کو مار دیا۔ کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے بات مت کرنا، تجھے صبر نہیں ہو سکے گا۔ پھر احساس ہوا، پھر رک گئے، تھوڑی دور آگے گئے، کسی بستی میں پہنچے، بستی میں جا کے بستی والوں سے کہا کہ ہماری مہمانداری کرو، ہمیں کھانا وانا کھلاؤ۔ بستی والوں نے انکار کر دیا کھانا کھلانے سے، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور ان کی کوئی آؤ بگت نہیں کہی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب بستی میں سے گزر رہے ہیں تو ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی گرتی ہوئی نظر آئی، فوراً جو ہے وہ جت گئے خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کہاں ایک بے گناہ بچے کو مار دیا، کہاں کشتی میں سوراخ کر دیا، اور کہاں پہ ایک جو ہے وہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ہمیں کھانا نہیں دیا، ان کی جو ہے وہ مزدوری کرنے لگ پڑے ہیں۔ چلو مزدوری کرنی تھی تو ان سے کم کھانا تو لے لیتے جس کے بدلے میں ہم دے۔
پھر اس کے اوپر جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے کہا آج کے بعد میرا اور تیرا تعلق واسطہ ختم، تو جو میں نے تجھے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا، اور یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ سارے کام مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے۔ بظاہر جو دنیا میں حقیقتیں یا کچھ ہمیں نظر آتا ہے بادی نظر میں، اس کی حکمت کیا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں قصوں کے پیچھے بات کیا تھی، لیکن اب اس کے بعد میری اور آپ کے درمیان جدائی، اور وہ تینوں قصوں کا جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ آگے ایک بادشاہ جو ہے جتنی بے عیب کشتیاں تھیں ان کو پکڑ کے قبضہ کر لیتا تھا ان کے اوپر، تو میں نے اس کو عیب دار اس لیے کر دیا کہ وہ عیب دار کشتی جو ہے پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ مزدور آدمی تھے اور وہ نیک شریف و نفس لوگ تھے، تو ان کی کشتی جو ہے وہ تاکہ بچ جاتی، ان کی مزدوری اسی سے چلتی تھی، ان کا روزگار اسی کشتی پہ چلتا تھا کہ وہ دریا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچاتے تھے، تو اس لیے میں نے اس کو داغدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ آگے جا کے پکڑ نہ لے۔ اور جو بچہ جس کی بات کر رہے ہو، اس بچے کے اوپر جو ہے وہ یہ تھا کہ بچے نے بڑا ہو کے بہت ہی بڑا سرکش نافرمان اور کفر میں بہت آگے بڑھنا تھا، تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ ان لوگوں کو نیک اولاد دی جائے، اور کہا جاتا ہے اس بچے کے بعد ان میں سے ایک نیک لڑکی ہوئی، اور اس لڑکی کی شادی پھر ایک نبی سے ہوئی، اور ان کے ہاں بھی پھر ایک جو بیٹا ہوا وہ بھی نبی ٹھہرا، تو یہ اس لیے اس کو مار دیا کہ اللہ کی حکمت تھی کہ یہ بڑا ہو کے اس نے سرکشی کرنی ہے، اس کے ماں باپ نیک ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا، کفر میں بڑھ جائے گا اور فساد پھیلائے گا۔ اور جہاں پہ جو ہے وہ دیوار کی بات تھی، وہ دیوار کے نیچے ایک تختی جو ہے وہ سونے کی تھی، یہ دیوار کچھ دو بھائیوں کی تھی جن کا باپ جو ہے وہ چلا گیا تھا دنیا سے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ سونے کی تختی نکل آتی اور لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے، اور اس قبضے تختی کے اوپر ایک روایت میں کچھ لکھا بھی ہوا تھا، وہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب حالت ہے اس شخص کی، عجب ہے اس شخص کی حالت پر جو دنیا کو عارضی سمجھتے ہوئے بھی اس کے اوپر اطمینان کرتا ہے۔ عجیب حالت ہے اس شخص کی، وہ خوش ہے وہ شخص کہ موت کو حقیقت سمجھتے ہوئے بھی خوش رہتا ہے وہ۔ اور تیسری ایک اور بات تھی کہ عجیب شخص ہے وہ جو دنیا کے زوال پذیر ہونے کے باوجود دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ روایت میں ہے ایک میں، تو ابھی بھی انقاب کیجئے، ساری حدیث میں طویل حدیث میں یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی وہ قصے، لیکن اب کے بعد تو میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکے گا، اسی قصے کو آگے جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جو تمہیں حقیقتیں نظر آتی ہیں وہ حقیقتیں وہ نہیں ہوتی، اللہ کی حکمت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی چیز جو ہے بظاہر بہت اٹریکٹ کرتی ہے، ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تمہارے مال و اولاد میں سے بھی تمہیں نہیں پتہ، جہاں پہ وصیت کے بارے میں سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے وہیں پہ جو ہے وہ اس بات کا بھی حکم ہے کہ تمہیں نہیں پتہ تمہارے لیے فائدہ مند کون چیز ہے، تم اپنے آپ میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ دے دیتے ہو، لیکن وہی کل کو جو ہے وہ جا کے تمہارا جو ہے وہ ناخلف و نافرمان ہو جائے، تو جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، اور اللہ یہ علم اپنے ہی کسی بندے کو جو ہے وہ خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب خضر علیہ السلام نبی تھے، فرشتہ تھے، کیا تھے، واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی کی مزید تفصیلات جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور کہا دیکھو بلا، جہاں ہم نے پناہ لی تھی پتھر کے پاس، بس وہیں میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا، میں بھول گیا مچھلی کو، اور میں نہیں اس کو بلایا، اس کو بلا دیا، مگر شیطان نے یہ کہ میں تذکرہ کر دوں اس کا، اور وہ بڑے عجیب طریقے سے اس نے اپنی راہ پکڑی تھی، وہ سمندر میں گئی اور پورا سوراخ بنتا ہوا چلا گیا، پانی وہاں پہ ٹھہر گیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں طلب تھی، ڈیمانڈ تھی، بس وہ پلٹے اپنے قدموں کی پیروی قدموں کے نقش کے اوپر، اور پایا وہاں پہ ایک بندے کو ہماری عبادت کرتے ہوئے، اس بندے کو اپنے ہاں سے ہم نے رحمت دے رکھی تھی اور اپنے ہاں سے اس کو جو ہے وہ خاص علم دے رکھا تھا۔ اسی سے انشاءاللہ کل جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین.